الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کسی بھی قوم کا اتفاق، اتحاد اس کی استحکام اور اس کی سالمیت کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ جب تک وہ قوم متحد رہتی ہے تو اس کے استحکام حاصل ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوا کرتی ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، اس نے بھی دو قوموں کا تصور دیا۔ ایک قوم اولیاء اللہ کے دوستوں کی، اور دوسری نسل اولیاء الشیطان، شیطان کی نسل، شیطان کے دوست اور یار۔ اولئک حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت، اور دوسری اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، ایک قوم امت مسلمہ کی، ایمان والوں کی، اور دوسری کافر قوم۔ یہ دو تصور قوموں کا اسلام بھی دیا کرتا ہے، اور امت مسلمہ کو ایک خوبصورت لڑی کے اندر پرو کے رکھتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم ایمانی اخوت کی لڑی کے اندر ایک جان ہو، تمہارا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے، تم سب میں سے کسی ایک کی تکلیف سب کی تکلیف ہے، کسی ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے، کسی ایک کی پریشانی سب کی پریشانی ہے، کوئی ایک غیر محفوظ، در حقیقت تم سب غیر محفوظ ہو، اس ایک خوبصورت لڑی کے اندر پرونا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اسی لڑی میں پرو کر گئے، اور یوں اعلان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی امتیاز، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، معیار تقویٰ کا ہے، اور تقویٰ کا معیار کسی بندے کو خود نہیں پتہ چل سکتا، اس کا اندازہ، اس کا صحیح یقین بھی اللہ کو ہوا کرتا ہے۔ تو ایمانی اخوت کی بلبوتے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کی دوریاں ختم کر دیں، ملکوں کے بارڈر کی مسافتیں ختم کر دیں، علاقیت اور قبائل کے سارے در و دیوار ڈھا دیے، اور ساری امت مسلمہ کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص عصبیت کی موت مرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو عصبیت کی دعوت دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو عصبیت کی جنگ کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ امت مسلمہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر متحد ہے،
جو اس کے اندر نفرتوں کی دیوار کھڑے کرے گا وہ اسلام دشمن ہے، امت مسلمہ سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بن رہا ہے، اس کی امت مسلمہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جب تک مسلمان اس ایک لڑی کے اندر پورے ہوئے تھے تو مشرق کے مسلمان کی تکلیف مغرب والا محسوس کیا کرتا تھا، شمال کے مسلمان کی تکلیف جنوب کا مسلمان محسوس کیا کرتا تھا، جس سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایمان، عزت، جان، مال سب محفوظ تھی۔ کوئی ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، پوری امت اس کے پیچھے ہے، یہ بیٹی اور بہنہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری امت مسلمہ ہے، یہ کوئی اکیلا فرد نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے امت کی طاقت ہے۔ اطراف عالم کے اندر امت مسلمہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ پاتی تھی، لیکن دشمن نے نقب لگائی، مسلمان خود دین سے بیزار ہونے لگا، دشمن کی سازشیں کامیاب ہو گئی، مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اب یہ مسلمان دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتا، دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی حصے پر فالج گر جائے تو فالج گرنے سے وہ جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے، اس کے اندر احساس، شعور، روح ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جسم کے دیگر حصے میں تکلیف ہو تو اس حصے کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب تک امت مسلمہ کے افراد میں شہوت پرستی کا فالج گر گیا، مفاد پرستی کا فالج گر گیا، اپنے وطن پرستی کا فالج گر گیا، اپنے رنگ نسل کا فالج گر گیا، اپنی قومیت، اپنے علاقے کا فالج گر گیا، یہ خود نفس پرست کے فالج زدہ بن گیا، تو اب اسے دوسرے مسلمان کا درد کہاں محسوس ہوگا؟ دوسرے مسلمان کی تکلیف کہاں محسوس ہوگی؟ یہ تو فالج زدہ ہو چکا ہے، اس کے اندر سے اسلام کی روح نکل چکی ہے، ایمانی اخوت ختم ہو چکی ہے۔ جب یہ ہوا تو سارے اطراف عالم کے اندر مسلمان غیر محفوظ ہوا۔ جب خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی، 1000 سال تک امت مسلمہ ایک خلافت کے تحت متحد رہی، متحدہ جسم رہی، ایک نظریہ، ایک دین، ایک فروع، ایک نظریہ، ایک دین، ایک معاشرت پر دنیا میں رواج پا رہی تھی، تو سلطان عبد المجید سے صہیونی تحریک کے بانی نے کہا کہ فلسطین مجھے دے دو۔ پہلے اس نے لالچ دی، دولت اور پیسہ پھینکا، سلطان ہاتھ میں نہ آیا، اس نے دھمکیاں دی، سلطان کی غیرت ایمانی جاگی اور اس یہودی سے کہا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک خلافت عثمانیہ موجود ہے، فلسطین کا علاقہ تجھے نہیں مل سکتا۔ اس یہودی نسل نے مسلمانوں کے اندر سازشیں شروع کر دیں، لٹریچر دیا، کچھ کو خریدا، کچھ نوکر خریدے، کچھ نوکر خریدے، کچھ اپنے چوکیدار خریدے، کچھ اپنے غلام بنائے، کسی کو ڈالر دیے، کسی کو پاؤں دیے، کچھ بھوکے کتے ہر معاشرے کے اندر ہوا کرتے ہیں، جنہیں نہ اپنا فکر ہوتا ہے نہ مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے، وہ جلدی بک جایا کرتے ہیں، وہ غیروں کے ڈالروں پر بچ جایا کرتے ہیں، غیروں کے پاؤنڈ پر اپنے مسلمانوں کے گردنوں پر چھری چلا دیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے مفادات کو وہ بیچ دیا کرتے ہیں، ارے پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیا کرتے ہیں، وطن کو جسے کہے کہ خطرات میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایسے بددین ہر دور کے اندر رہے۔ اس نے اس عرب کی سرزمین سے کچھ ایسے خریدے جنہیں اپنا بنایا، اس نے آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر قومیت کو فروغ دیا،
عرب سے کہا تم عرب ہو، ترکیوں سے کہا تم بڑے لوگ ہو، عربوں سے کہا تم ترکیوں کے ماتحت تمہارا رہنا تمہاری شان کے خلاف ہے، تم یوں نعرہ لگاؤ نحن العرب، ہم عربی ہیں، ونحن ابناء الفراعنہ، ہم تو فرعون کی اولاد ہے، اسے تو عزت ملی تھی، اسے تو عروج ملا تھا، ہاں تم اس کا نعرہ لگاؤ۔ عربوں نے عربیت کا نعرہ لگایا، ترکیوں کو کہا تم عزت والے ہو، تو عربوں کو تو عزت کا پتہ ہی نہیں، ان کے اندر تو شعور ہی نہیں، عقل ہی نہیں، وہاں نسل پرستی پھیلائی، یہاں نسل پرستی پھیلائی، اور اس کے بعد 6 سال کے بعد اس کی سازش کامیاب ہوئی، اور مسلمان عصبیت کی بنیاد پر ایسا آپس میں باہم دستے گردان ہوا کہ وہ 1000 سالہ سلطنت وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پاش پاش ہو گئی۔ دشمن نے صحیح جخ پہ وار کیا، اس لیے کہ جب مسلمان نفس پرست بنتا ہے تو یہ زہر بہت جلدی نکل جایا کرتا ہے۔ جب مسلمان مفاد پرستی کے بھیڑ چلنے لگتا ہے تو قومیت کے زہر بہت جلدی سرایت کرنے لگتا ہے۔ جب مسلمان خدا بیزار ہونے لگتا ہے تو بہت جلد یہ زہر اثر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج وہی عرب کہیں یہودیوں کے غلام، کہیں عیسائیوں کے محکوم، اور ترکی کے اندر سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا، تقسیم کر دیا۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک لڑی کے اندر پرویا ہے، اور یہ وطن عزیز بھی اسلامی قومیت کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ ہاں، اسلامی قومیت کی بنیاد پر، کہ یہاں سارے قوموں والے ایک اسلامی قومیت کی بنیاد پر شیر و شکر بن کے رہیں گے، ایک جسم کی مانند رہیں گے، اپنی بھی فکر کریں گے، اطراف عالم کے مسلمانوں کی فکر بھی کریں گے۔ مسلمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند۔ عجیب تمثیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے عمارت جب تک عمارت کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ طاقت میں ہوتی ہے، دشمن کو بھی روکتی ہے، اندر رہنے والوں کو باہر کی غلط فضا سے بھی روکتی ہے، مختلف چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے وہ عمارت۔ لیکن اگر وہی پتھر عمارت سے ہٹ جائیں، راستے پہ آ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو لوگ پتھر پاؤں سے ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں، اس کی قیمت ختم ہو جایا کرتی ہے، لوگ اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتے ہیں۔ جب امت مسلمہ متحد تھی تو خود بھی محفوظ تھی، دوسروں کی بھی حفاظت کر رہی تھی، اور جب سے اس کی عمارت ٹوٹی تو ساری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کی مقدر بن چکی ہے۔ آج 55 سے زائد سلطنتیں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کے عالمی دنیا کے اندر وزن کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی عزت کتنی ہے، اس کی بات سنی اور سمجھی کتنی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اپنا وزن خود کھو بیٹھا ہے، اپنی طاقت خود منتشر کر بیٹھا ہے۔ دشمن نے اسے آپس میں دستے گردان کر دیے، میرا وطن وہ تیرا وطن، یہ میرا علاقہ وہ تیرا علاقہ، میں فلاں قوم کا تو فلاں قوم کا، میری یہ زبان تیری وہ زبان۔ علاقیت کی بنیاد پر انجمنیں بننے لگ گئیں، اس قوم کی انجمن۔ ارے فلائی کام کم ہوتے ہیں، نفرتیں زیادہ وجود پاتی ہیں۔ علاقیت کی بنیاد پر جب قومیں تقسیم ہوتی ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ مسلمانوں سے زیادہ غیروں سے محبت کرتی ہیں، اس لیے کہ میری قوم کا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پنجابی بولتا ہے چاہے وہ سکھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پنجابی بولتا ہے چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اردو بولتا ہے چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، پھر مسلمانوں کے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، کفر سے رشتے مضبوط ہونے لگتے ہیں، جنہیں اللہ نے اولیاء شیطان کہا، جو شیطان کے دوست ہیں، جو حزب الشیطان ہیں، لوگ انہیں اپنا ہم نوا بناتے ہیں، ان کی
تعریف چاہتے ہیں، ان کی مدح چاہتے ہیں، ان کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا بھی دشمن کہا، مسلمانوں کا بھی دشمن کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، مت ان کے ساتھ دوستیوں کے ہاتھ پھیلاؤ، وہ میرے دشمن ہیں۔ ہاں تم امت مسلمہ کے فرد ہو، ہاں اللہ نے قبائل بنائے، علاقے بنائے، لیکن یہ تعارف کے لیے ہے، ورنہ قومیت امت کی ایک ہی امت مسلمہ ہے، اخوت اسلامی ہے۔ لیکن یہ ملک دشمن کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ واحد ملک ہے دنیا کی زمین پر جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اگر یہاں کے لوگ متحد رہے، اسلامی زندگی نظر آ گئی تو اسلام میں کشش ہے۔ جب اسلامی معیشت اپنی اصل شکل میں معاشرے میں آتی ہے، دنیا کے سارے معاشی نظام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جب اسلام اپنی اصلی ثقافت اور محبت کے ساتھ آتا ہے تو دنیا کے سارے مصنوعی دستور اور دنیا کے سارے مصنوعی نظام فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، اسلام دنیا کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے دشمن نے کوشش کی، کچھ لوگوں کو خریدا، کچھ کو باہر پڑھایا، کچھ اپنے ماحولوں میں لے کے گیا، کسی کو اپنا زبان سکھائی، اپنی تعلیم سے اس کی ذہن سازی کی، پھر مسلمانوں کے معاشرے میں کھڑا کر دیا، اسے قوم کا ہمدرد بنایا، خیر خواہ بنایا۔ دوسری طرف دوسری قوم کے فرد کو کھڑا کیا کہ تم ادھر اس قوم کا نعرہ لگاؤ، تم اس قوم کا نعرہ لگاؤ، تاکہ عصبیت میں طاقت آئے، تاکہ نفرت میں طاقت آئے، تاکہ اختلاف طاقت بڑھے۔ ادھر بھی قوم پرستی کے نعرے، ادھر بھی قوم پرستی کے نعرے۔ نتیجہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، قومیت کی بنیاد پہ ایک بازو سے ہم محروم ہو گئے۔ لیکن دشمن کی پیاس نہیں بجھی، اس کی پیاس نہیں بجھی، اس نے اس نعروں کو ختم نہیں کیا، اور فروغ دیا اور فروغ دیا۔ اور یہی مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو محمدی بھی کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہے، اس کے ہاتھوں سے مسلمان ذبح ہونے لگے۔ کیا تماشا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ ہزاروں مسلمان قومیت کی بنیاد کے بھیس چڑھ گئے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جب ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ جہنمی ہے۔ کہیں فرمایا وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ اگر اسلام کو مسلمان کو مارنا قومیت کی بنیاد پر جائز سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل کر کافر کی طرف دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ اگر مسلمان کو مارنا حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، پھر مسلمان نہیں رہتا۔ فجزاؤ جہنم، اور دائمی جہنم میں رہے گا، دائمی جہنم میں رہے گا۔ میرے دوستو خیال کیجئے، صرف ایک قومیت کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ایمان کا قیمتی جوہر سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے آج مسلمان قوم بے شعور ہو چکی، اسے دشمن دوست کی پہچان ختم ہو گئی، اپنوں اور بیگانوں کا فرق ختم ہو گیا، خیر خواہ اور دشمن کے درمیان تفریق کرنا اسے نہیں آتی۔ اندھا پن ہے، اندھا پن۔ آنکھوں کے سامنے قاتل موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے ملک توڑنے والے موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے ملک لوٹنے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے انہی کی حمایت ہے، پھر بھی اس کی زبان سے اسی کی تعریف ہے، پھر بھی اس کے قلم سے اسی کے حق میں صحافت نکلتی ہے، پھر بھی تحریر اسی کے حق میں۔ ارے قسم خدا کی، یہ صحافت کے اندر بھی بعض کالے بھیڑیاں ہیں، یہ بھی انہی کے ایجنٹ ہیں، انہیں بھی لفافے ملتے ہیں، جنہوں نے بھی اپنے آقا کو راضی کرنا۔ یہ کیا غامدی اور کیا ناجی، یہ ملک دشمن صحافی ہے جو مسلمانوں کے دین سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لوں، لیکن قسم خدا کی
میں اپنے دوستوں کا ایمان بچانا چاہتا ہوں. یہ بددین لوگ ہیں، بددین، یہ ہمارے ایمانوں سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہوش کرے، ہوش کرے، ہم اتنے سادہ نہ بنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. اتنا سادہ نہیں ہوا کرتا. ایک مرتبہ دھوکہ کھا گیا، ہوش میں آئے. ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی، ہوش میں آئے. کسی بددین نے اسے دھوکہ دیا، اب تو ہوش میں آئے. ارے ہم مسلمان ہیں، ہم بعد میں مہاجر، بعد میں پنجابی، بعد میں پختون، بعد میں سندھی، ہم پہلے مسلمان ہیں. ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم ایک اسلام کی بنیاد پر متحد ہیں. ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، شریعت ایک. ہم اس نبی کے دین پہ سب کچھ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی عزت و آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی دشمن کی سازشوں میں نہیں آئیں گے. ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے. ایسا لگتا ہے آج پھر ہم تاریخ کی اس گھڑی پہ کھڑے ہیں، تاریخ کے اس مقام پہ کھڑے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لوگ نسل کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر ایک دوسروں کے خون بہا رہے تھے. قرآن نے انہیں آواز دی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بینکم. ارے تم دشمن تھے، دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، دوسروں کے گردنیں کاٹ رہے تھے، آپس میں تمہاری جنگیں سالہ سال چل رہی تھی. اللہ نے تمہیں اسلام کی صورت میں تم پہ فضل فرمایا، محمد اللہ کی صورت میں فضل فرمایا. واعتصموا بحبل اللہ. آج پھر اس ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسلام کے اس گڑھے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. قرآن کی بنیاد پر اپنی زندگی کو استوار کرو تاکہ دشمن اور دوست کی پہچان ہونے لگے. اپنے اور بیگانوں میں فرق کر سکو، ہمدرد اور دشمن کو پہچان سکو. خدا را مسلمانوں اپنی زندگی سے گناہوں سے توبہ کرے تب یہ شعور ملے گا. نفس پرستی سے توبہ کرے تب یہ شعور ملے گا. بے حیائی، سود خوری سے توبہ کرے تب یہ شعور ملے گا. ورنہ یہ دل کی اندھی، دل کا یہ اندھا پن نہ جانے ہمیں کس گڑھے کی طرف لے جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.